ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ایج جو بریکٹ ہے وہ ہے 20 سے 40 ایئرس کے درمیان، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور آل جو ہے کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈر جو ہے یہ دا گلوبل کاز آف ڈیتھ پوری دنیا کے اندر یہ لیڈنگ کاز ہے، لیکن پاکستان میں بھی بدقسمتی سے اس میں جو مین وجہ ہے وہ ان تمام فیکٹرز کا بڑھ جانا ہے، وہ عوامل جو اس کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے اگر بات کریں شوگر کی تو پاکستان اس وقت ٹاپ 3 کنٹریز میں آ رہا ہے۔ بلڈ پریشر کی بات کریں تو ہر چوتھا بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ موٹاپے کی بات کروں ایوری 9th person is having obesity۔ اس کے علاوہ اسموکنگ، ذہنی تناؤ، ورزش کا نہ کرنا، ہمارے بیسکلی جو طرز زندگی ہے وہ اس میں بڑا خطرناک جو چیزیں نیگیٹو چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا، جو کارڈک اریسٹ ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہارٹ اٹیک میں تو پیشنٹ کو سینے میں درد ہوتی ہے زیادہ تر کیسز کے اندر، جیسے سینے میں درد ہے، سانس کا پھولنا ہے، ٹھنڈے پسینے آنا ہے، یہ بائیں بازو کا نم ہو جانا، ٹھیک ہے، اس طرح کی علامات آتی ہیں۔ مگر ہم کارڈک اریسٹ کی بات کریں گے تو کارڈک اریسٹ میں کسی قسم کی علامات نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بندہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اچانک سے وہ گر پڑتا ہے، اچھا، اس میں علامات نہیں آتی، کوئی علامت نہیں آئے گی، نہیں علامات، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی ایک دم سے وہ ڈیتھ ہو، وہ ایسے ایسے اس کا ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا اچھا اچانک سے، اور تو یہ سمٹمز جو ہیں کارڈک اریسٹ میں کہیں سے نہیں سمجھ آ سکتی کہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اور کارڈک اریسٹ کی وجہ جو ہے آپ نے بتایا جیسے لائف سٹائل ہے وہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس پینا یا اسموکنگ کرنا یا الکوہول انٹیک کرنا زیادہ وہ نوجوانوں کے دلوں کے اوپر جو ہے برے طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں، از اٹ لائک دیٹ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا جس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے، مطلب اس میں شوگر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، پلس ہم جو ہے وہ جو فروزن چیزیں ہیں یہ زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، یس پریزرویٹیوز ہوں گے، کیمیکلز ہوں گے۔ آپ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا کھائیں لیکن فریش کھائیں، اور دوسرا ورزش کی عادت بالکل بھی نہیں ہے، چلنے پھرنے کی عادت کو جو ہے اس کو بالکل، آپ ہمارے گراؤنڈز اتنے اچھے اگر بنے بھی ہیں تو خالی پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز مارکیٹس کے اندر رش ہے، تو یہ دس شوز آر پرائورٹیز، اور یہی وجہ کھانے پینے سے دوری جو ہے، سبزیوں پھلوں کا استعمال بہت کم ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر۔ اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی، ہمارا لائف سٹائل میٹر کر رہا ہے اور بھی بہت چیزیں۔ اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک ایکٹریس تھی، ان کو بھی کارڈک اریسٹ ہو گیا اور پورا سوشل میڈیا جو کہہ رہا تھا وہ انجیکشن لگا رہی تھی، وہ یہ کر رہی تھی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ایسی سامنے نہیں آئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ہلکی ہلکی درد تھی جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جو بات ہوتی درد کی کہ آپ کے جو میں درد ہے، آپ کے شولڈرز میں درد ہے، تو وہ کون سی علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو کلاسیکل سمٹمز ہے نا، سینے میں درد کا آ جانا، بائیں بازو میں جانا، جبڑے میں جانا، یہ تو کلاسیکل علامت، مگر بہت سے ایسے پیشنٹ میں علامت نہیں آتی۔ ہلکا پھلکا سانس کا اکھڑنا بھی دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کا کم ہونا، زیادہ ہونا یا بے قابو ہونا، یہ بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد اگر ان کو یہ پیٹ کے درمیان میں درد ہوئی ہے تو وہ اس کو کھانے سے منسلک کر دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ یہ اس کا تعلق معدے کی تیزابیت سے ہی ہو، یہ ہارٹ کی پین بھی ہو سکتی ہے۔ ایون آپ کے جو ناف سے اوپر کہیں بھی دل کی درد ہو سکتی ہے، اور دل کی درد نہ بھی ہو تب بھی ہارٹ کا پرابلم آ سکتا ہے، اگر آپ کو صرف سانس پھول رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ای سی جی کروایا، ہمارا ای سی جی تو ٹھیک آیا، ہمیں تو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ای سی جی ٹھیک نہ آنا یا آنا یہ بھی کوئی ایک سچویشن بنتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سائنٹیفکلی بات پروون ہے کہ 20 سے 30% لوگوں میں ای سی جی نارمل آتی ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان میں جو بیماری کی شدت ہے زیادہ سویر ہوتی ہے، اچھا ان میں زیادہ بیماری نکلتی ہے۔ ویسے ہارٹ اٹیک میں کوئی دل کی ایک شریان بند ہوگی 100% اس میں سٹینٹ ڈل جائے گا، مگر ایسے لوگ جن میں ای سی جی بالکل نارمل آتی ہے، صرف ہلکی پھلکی علامات آتی ہیں، ان کے اندر عام طور پہ دل کی زیادہ شریانیں انوالو ہوتی ہیں، تو وہ پھر عام طور پہ بات جاتی ہے بائی پاس تک۔ اچھا تو یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے آپ کے جو سمٹمز ہیں اس کو کبھی اگنور مت کریں، ہلکی پھلکی علامات بھی آ گئی ہیں تو آپ باہر سے رجوع کریں، اس کا پراپر چیک اپ کرنے کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیا کیا اس کا ورک اپ کرائیں۔ اچھا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جم بہت کرتے ہیں، ورک آؤٹ بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ہارٹ ریٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جم کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایشو آتا ہے کہ یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے کوئی چیز؟ دیکھیں اوور آل فزیکل ایکٹیویٹی جسے کہتے ہیں کارڈیک آپ کرتے ہیں، کارڈیو کرتے ہیں لوگ، ایکسرسائز یہ تو ضروری ہیں، یعنی کہ مزاحمت والی ورزش جس میں آپ کے جسم کو زیادہ کام کرنا پڑے،
آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو، یہ خاص حد تک تو یہ صحت مند ہے چیز. مگر اب دیکھا گیا کہ ایسے وہ لوگ جو بہت زیادہ فٹنس فریک ہوں گے یا جم کا استعمال کریں گے، وہ ورزش بھی کریں گے، مگر وہ اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی سپلیمنٹس کا استعمال کر رہے ہیں. لیتے ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، سپلیمنٹس ہیں، اینٹی ایجنگ میڈیکیشنز ہیں، جس طرح کی جو انوویشنز ہیں یہ وہ بغیر کسی تحقیق استعمال کرتے ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی فیکٹر ان کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو اچانک سامنے آتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کوئی خصوصی اسکریننگ پروگرام ہو یا ٹیسٹ جو ہے جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس ایج بریکٹ کو 20 سے 40 کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کرانا چاہیے؟ دیکھیے اس پہ بڑھتی ہوئی کیسز کے پیش نظر ہم سب کو چاہیے کہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا کم از کم سال میں ایک بار ECG، دل کا الٹرا ساؤنڈ ایکو اور کولیسٹرول ٹیسٹ اور اپنا شوگر بلڈ پریشر کی ٹیسٹ لازمی کروائیں. اچھا، یہ ایک اسکریننگ کا عمل ہے جو کہ سمجھ لیں کہ 30 سال کے بعد آپ کو ہر سال لازمی کرانا چاہیے، جو کہ اوورآل جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اور جس طرح کے ڈیزیزز یہ اس میں پریولنس میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن، تو یہ آئی تھنک یہ مینڈیٹری نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کولیسٹرول کی بات کی ہے، بلڈ پریشر کی بات کی ہے، شوگر کی بات کی ہے، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، اور کون سی بیماریاں جو ہیں وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ساری بیسیکلی ہارٹ کو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ڈائریکٹلی دل کے اوپر ڈیمیج کرتے ہیں ہارٹ کو. جیسے آپ کولیسٹرول کی بات کریں گے تو کولیسٹرول بعد میں آتا ہے، پہلے شوگر ہے، ریفائنڈ شوگر، یہ جو انرجی ڈرنکس کے اندر ہے یا یہ ہماری جنک فوڈ کے اندر ہے، وہ اتنی زیادہ کنسنٹریٹڈ مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ پھر الٹیمیٹلی کولیسٹرول بڑھائے گی. تو دیکھا گیا کہ اب جس بھی نئی اسٹڈیز آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ریفائنڈ شوگر ہے اٹس مور ڈینجرس دین کولیسٹرول. تو اس لیے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر اس چیز سے اوائڈ کریں جس میں ریفائنڈ شوگر ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، وہ ہارٹ پہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل. اچھا، جو ہارٹ پیشنٹس ہیں جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، یو نو اٹس اے ویری ویلیوبل ایڈیشن ان یور کیس بیکاز آپ ان کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں، ان کو خوراک کیا کھانی چاہیے، ان کو اپنا لائف اسٹائل کیسے رکھنا چاہیے جو آلریڈی کارڈک پیشنٹس ہیں؟ دیکھیے اگر تو خدا نخواستہ ایشو آ گیا ہے اور آپ آلریڈی میڈیکیشن لے رہے ہیں تو پہلی تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ میڈیسن مت چھوڑیں. اچھا، عام طور پہ جب ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے وہ لوگ میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور جو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہے وہ زیادہ شدت کا ہوتا ہے جو خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو دوائیات کا استعمال باقاعدگی سے کریں، 8 گھنٹے کی پورس کو نیند پوری کریں، ہائیڈریشن اچھی رکھیں، آپ نے پانی کا کمی نہیں ہونے دینی. اس کے بعد تازہ سبزیوں، پھلوں اور سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں. میں تو پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ نمک مرچ کا بھی کوئی ایک مقدار میں کھانا چاہیے. بالکل، زیادہ نمک جو ہے یہ بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے. تو اکثر دیکھا ہوگا لوگ ایڈڈ اس پہ سالٹ ڈال رہے ہوتے ہیں سبزی کے اوپر، تو اس سے اوائڈ کریں. آپ کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے وہ پھیکی اور سادہ غذا کا استعمال کریں، سادگی اپنائیں کھانے پینے کے اندر بھی، طرز زندگی کے اندر بھی، لائف اسٹائل کے بعد. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر شاہد اقبال، جن کا کہنا ہے کہ آج جو ہے ویسے ہی ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو مسائل ہیں، جس طرح کے ایشوز ہیں، وہ اپنے بہتر لائف اسٹائل سے ان ایشوز کو کرب کر سکتے ہیں اور اپنا دل کا بھی خیال کریں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے.